الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm Shafaq Irfan. I'm your host for Fiqh al-Furuq's course. میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی ریگارڈنگ پارٹیسپیشن اینڈ ڈسکشن. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کہ ہم کیسے جو ہے ڈسکشن کا حصہ بنیں. تو سمپلی اگر آپ اپنے نیچے پینل پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ 3 آپشنز آ رہے ہوں گے، چیٹ کا، ریز ہینڈ کا اور Q&A کا. تو سمپلی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، ریز ہینڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو پھر ہمارے پاس آپ کی ریکویسٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ یس وی کین سی یور ریز ہینڈز. اور جب آپ کو جو ہے ہم ڈسکشن کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی اسکرین پر ایک میسج آتا ہے، دا ہوسٹ وڈ لائک یو ٹو انمیوٹ یور مائکروفون. تو آپ نے انمیوٹ مائی سیلف پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک مائک آ جائے گا جو اس سے پہلے نیچے آپ کے پاس پینل میں موجود نہیں ہوگا. میک شیور کہ آپ کا جو مائک ہے اس پہ یہ ریڈ کراس لائن موجود ہو، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کی آوازیں ظاہر فلٹر ہو کر ہمیں بھی سنائی دیں گی اور اس سے جو باقی لوگ ڈسکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. سو انٹل آپ کا نام نہ لیا جائے تو میک شیور یہ کراس لائن موجود رہے، اور جیسے ہی پھر آپ کا نام لیا جائے اور آپ کو ڈسکشن میں شامل کیا جائے تو پھر یو کین کلک آن دا مائک. تو آپ کا مائک کچھ اس طرح کا دکھے گا وداؤٹ دا کراس لائن، ٹھیک ہے. آفٹر پارٹیسپیٹنگ یو کین لوور یور ہینڈ. سمپلی آپ کو واپس ہاتھ پہ کلک کرنا ہوگا اور آپ کا یہ بلو جو ریز ہینڈ ہوگا وہ لو ڈاؤن ہو جائے گا. اگر آپ کو چانس نہیں ملتا تو ڈونٹ وری، آپ چیٹ میں باقی جو ساتھی ان کے ساتھ مذاکرہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ Q&A میں اپنے جو کویسچنز ہیں وہ ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کیا آپ کو اذان کی آواز آ رہی؟ باجی آپ کے پیچھے کیا آ رہی ہے آپ کو اذان کی آواز؟ جی باجی. کچھ کو آ رہی ہے کچھ کو نہیں آ رہی. چلے میں پھر بات جاری رکھتی ہوں، ٹھیک ہے. پچھلی کلاس میں ہمارے پاس ایک ہوم ورک تھا کہ ایک عربی عبارت یاد کریں اور سنائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوم ورک تھا کہ مذاکرہ کریں اپنے ساتھیوں سے. ایک اور ہوم ورک تھا کہ آپ نے پورا جو لیسن ہے، پچھلا جو سبق ہے، اس کو آپ نے اونچی آواز میں عربی میں پڑھنا ہے. تو آپ میں سے کون ہے جنہوں نے یہ تینوں کام کیے؟ یہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے یہ کام کیے ہیں تو ہم سے پوچھ لیتے ہیں. شرینہ آپ کا مائک کون ہے؟ کیا آپ نے تینوں کام کیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی الحمدللہ میں نے تینوں کام کیے ہیں. چلیے جی الحمدللہ، بارک اللہ فیکم. تو کوئی ایک عربی کی عبادت آپ پچھلے پیج میں سے سنانا جی چاہیں؟
सुनाइए। मैंने पेज नंबर 6 से कुल्लु नक्सिन ये वाली लाइन याद की है। ठीक है, सुनाइए। कुल्लु नक्सिन खारिजी इन फिल अमली सबबुहु नक्सुल ईमान दाखिलल क़ल्ब लिज़ालिका फल्लज़ी ला युस्लिमु नफ्सहु लिल्लाहि दाखिलस सलाह ला यस्ततिउ अन युस्लिमहा लिल्लाहि खारिजस सलाह। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। ये आपने याद कर लिए या पढ़ी है? जी शरीना, आप बताएंगी कि आपने ये याद किए? हेलो जी, क्या आपने इसको याद किया है? उनको शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वकुल्लु मैंने नफ्स, याद किया है जी, मैंने माशाअल्लाह, याद अल्लाह ताला इसको आपको याद रखने की तौफीक दे और इसके जी मैंने इसको याद किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी इसके जरिए अमल में जो कमी है, कोई नक्स है, ये याद रहे और इंशाल्लाह आपके और मेरे, आपका भी और फिर आप जिनको बताएं उनके भी इंशाल्लाह अमल में कोई कमी है तो वो दूर हो जाए। बारकल्लाह फीकी। चलें जी, हम आज के अपने सबक की तरफ आते हैं। आज का जो हमने सबक डिस्कस करना है, जिसमें हमने बात करनी है, अगर हम आप सब भरपूर तरीके से अपने उसमें हिस्सा लें तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सबक ज़्यादा है कि हम पूरा मुकम्मल कर लें। आपको याद होगा कि इस सबक में अगर आपने इसको सुना है, जो कि यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सुना होगा, कि उस्ताज़ा इस पर मुख्तलिफ डिक्शनरीज पर बात कर रही हैं। चलिए आप ऐसा करें, आप में से कोई एक जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए, उनका माइक, फरजाना खत्री आपका माइक खोलिए, आप खोलिए अपना माइक। तो आप कोई 4 डिक्शनरीज के नाम बताएं जो उन्होंने इस सबक में बताए, जो उनका लेसन है, जो आपको साउंड फाइल शेयर की गई थी। कोई 4 डिक्शनरीज के नाम बताएं आप। फरजाना बता सकती हैं आप? जी फरजाना, अपना माइक खोलिए। वालेकुम सलाम जी। एक मिसबाहुल लुगात और मुंजिद अल मुंजिद और 2 याद है आपको? तीसरे मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, याद थी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए 2 आपको याद है। हम हमना बिनते साबिर से पूछ लेते हैं, क्या आपको बाकी 2 याद हैं? हमना, मिसबाहुल लुगात और अल मुंजिद के अलावा 2 और डिक्शनरीज कोई बता सकती हैं आप? जी हमना। जी बताइए। लिसानुल बयान, बयानुल लिसान, ठीक है। बयानुल और लिसान ओके, और जो है एक अभी जहन से निकल गई वो। कोई बात नहीं, चलिए ठीक, मैं बता देती हूँ। अल मौजम अल वसीत, ठीक है। तो ये 4 के आप अपने पास नाम लिख लें। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, तो आप जिस जिस को वो काम कर लिया है, वो अपने सब लोग हाथ खड़े कर लें, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से किस किस ने मिसबाहुल लुगात या अल मुंजिद को हासिल कर लिया है, पीडीएफ फॉर्म में या किताबी शक्ल में उसके उनके पास मौजूद है। वो सब लोग हाथ खड़े करें जिन्होंने मिसबाहुल लुगात या अल मुंजिद या दोनों को हासिल कर लिया। अच्छा माशाल्लाह, कितने सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, खड़े होते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो जिन्होंने, काफी सारे ऐसे हैं मेरे पास, इसका 289 साथी हैं, उनमें से बहुत से साथियों ने हाथ खड़े नहीं किए। इसका मतलब उन्होंने अभी तक ये किताबें हासिल नहीं की क्या, या वो इस वक्त इस सवाल को समझे नहीं है? क्योंकि अच्छी खासी तादाद है जिन्होंने दोनों डिक्शनरीज को हासिल नहीं किया। तो आप किसी एक को, मतलब उस्ताजा ने रिकमेंड किया था कि जैसे उन्होंने फरमाया था कि मिसबाहुल लुगात आप उसको ले लें, चाहे उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, और क्योंकि हम आपको होमवर्क देंगे डिक्शनरी में से कुछ अल्फाज देखने का, तो इस वो आपको देखने होंगे, तो इसलिए डिक्शनरी होनी आपके पास ज़रूरी है। आपके उस सेल्स ऑफिस का पता भी आपसे शेयर किया गया है, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं मिसबाहुल लुगात या अल मुंजिद, और या फिर आप इसको पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अच्छी खासी तादाद है हमारे साथियों की जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए। अब बाकी सब अपने हाथ, जो डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े रखें, और बाकी अपने हाथ इंशाल्लाह अगर सिर्फ इस सवाल के लिए खड़े किए थे तो वो नीचे कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब हम शुरू करते हैं अपना सबक, सवालात शुरू करते हैं।
بسم اللہ کرتے ہیں سوالوں کی. ہمارا آج کا جو صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر 7 اور 8 سے ہم نے بات کرنی ہے. تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ پہلی ہی لائن سے ہے جو اوپر ہے کہ وحدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سکھانے کا کیا طریقہ، سیکھنے سکھانے کا کیا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 4 جو چیزیں بتائی ہیں، بتائیے کیا طریقہ تھا آپ کا. جی کیف آپ بتائیں، کیفی آپ بتائیں گی، عربک میں بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک گزارش میری آپ سب سے ہے کہ بس جیسے میری ایک ساتھی نے سلام کر دیا، میں نے کر دیا، اب آپ سلام نہ کریں اور جواب دیں کیونکہ اس میں بھی وقت بچے گا. جی سوری باجی. فرمائیے. نہیں کوئی بات نہیں، جزاک اللہ خیر. جی بتائیے کیفی. جی میرا نبی سوال کیا جی سوال سمجھ میں آ گیا؟ بتائیے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ تعلم الایمان ثم تعلم الفضائل ثم تعلم الاحکام ثم العمل على الوجه الاخلاص اللہ بس اور والمتابعۃ لسنن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اس کے اندر عمل کی بات کتنی بعد میں آ رہی ہے نا، ایمان، فضائل، احکام سارے. اور عمل کی جب بات آ رہی ہے تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح کرنا ہے. اور عمومی طور پر ہم جب لوگوں سے کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو پہلے ان کو کیا مطالبہ کر جاتے ہیں کہ جی وہ فوراً اپنا ڈریس چینج کر لیں، فوراً بہت خوشی والی نماز پڑھنا شروع کر دیں، وہ فوراً باقاعدگی سے بہترین تلاوت شروع کر دیں. تو جب ان کے دل میں ایمان ہی پختہ نہیں، ان کو اس چیز کی فضیلت ہی معلوم نہیں، ان کو احکامات ہی معلوم نہیں، تو ان کے دل کیسے پلٹیں گے اس کام کے لیے؟ تو یہی طریقہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمیں اپنے لیے خاص طور پر لوگوں کے بعد سب سے پہلے کیونکہ سیکھنا اور سکھانا ہے نا، تو اپنے لیے بھی ہمیں اسی طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بطور داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا کام کرنے ہوں گے؟ یہ تو سیکھنے کے حوالے سے تو ہوا، اب سکھانے کے حوالے سے کیا کرنے ہوں گے؟ جی تحسین آپ بتائیں گی، ڈاکٹر تحسین. جی ابلا، اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنے ہوں گے وہ تعلیم المسلمین الایمان والاحکام وتحلی باحسن الاخلاق وکثرت التوبۃ والاستغفار. یعنی ہمیں دعوت اللہ کے لیے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایمان اور احکامات کی تعلیم دیں گے، انہیں بہترین اخلاق سے مزین کریں گے اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں گے. توبہ استغفار کیوں؟ اچھا یہ استغفار ہوتا ہے، یہ استغفار ہوتا ہے؟ جی ابلا، یہ استغفار ہوتا ہے. استغفار. اب آپ سب جتنے پارٹیسپینٹس میرے ساتھ ہیں اس وقت ماشاءاللہ 300 سے زیادہ ہیں، آپ سب بلند آواز سے کہیے استغفار. کہیے آپ بھی کہیے تحسین. جی استغفار. جی یہ آپ لوگوں کا اس دفعہ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس لفظ کو 5 دفعہ بلند آواز سے کہنا ہے استغفار. کیونکہ میجورٹی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لفظ کو، کیونکہ ہم استغفر اللہ کہتے ہیں نا، تو ہم اس کی استغفار بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن باب استفعال سے ہے تو استغفار ہوگا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، جواب آپ کا درست ہے. اگلا سوال جو ہے وہ میرا وہ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ تعلم الایمان، اس میں ہے نا کہ ایمان کی تعلیم دی، تو کیا ایمان کی تعلیم بھی کوئی حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ انیشا آپ بتائیں گی. ایمان کی تعلیم کے حوالے سے کیا سمجھ میں آئی بات؟ السلام علیکم. ایمان کی تعلیم سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اپنے دل کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید جڑنا ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے سے آگے کریں اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ہاں وہ تو دیکھیں، وہ تو صحبت تو صالحین ہے، وہ تو عمل ہے نا. یہاں تو تعلم الایمان ہی کی بات آتی ہے. تو ایمان کی تعلیم کیا سمجھنا ہے؟ وہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایمان پر ہی ہے، تو پھر اس کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ کیا کریں گے؟ چلیے کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. کوئی اور ساتھی؟ عامرہ عروج آپ بتائیں گی. جی عامرہ.
اپنا مائک آن کیجئے. جب یہ میں کہوں کہ آپ بتائیں تو آپ اپنا مائک آن کریں. انوشا آپ اپنا مائک آف کر سکتی ہیں. جی آمنہ یا عارفہ جس کا بھی مائک پہلے آن ہو جائے کھول لیں تو وہ بتائیں. نیلوفر یاسمین آپ کا مائک اگر آن ہو جاتا ہے آپ کھولیے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی بالکل کلیئر آ رہی ہے. اچھا تو عامرہ، عارفہ، نیلوفر یاسمین، پروین اختر ان سب کے پاس مائک ہیں. سرور جہاں، زوفشا سرور، کوئی بھی اپنا مائک آن کریں یا کوئی اور آپ میں سے جواب دینا چاہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. جی پروین افتخار آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیے. جی یہ اصل میں ایمان باللہ پر جو ہے نا، ایمان باللہ کی تعلیم حاصل کرنی بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو ہے ایمان کی جو کچھ شاخیں ہیں، جیسے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، بعد از الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ایمان کی پختگی آئے گی تو پھر ہمارے اعمال میں چینجنگ آئے گی. ان کے بارے تو میں اس جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو اعمال جی بہتر ہوگی. جزاک تو اللہ پھر جا کے آگے جو ہے دوسرے تعلیم کی طرف توجہ ہوگی تو ایمان میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 4 لیتے ہیں ہم. چوتھا سوال ہم پوچھتے ہیں آپ سے. اس میں جو یہ کہا گیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے. کس چیز کو یہ اللہ کا فضل کہا جا رہا ہے؟ جی جن لوگوں کے پاس مائک ہیں، عامرہ یا عارفہ آپ اپنا مائک کھولیے. عارفہ آپ بتائیے کس چیز کو، عارفہ آپ جی بتائیے یہ کس چیز کو؟ ایمان کی دولت کو کہا جا رہا ہے. پیچھے سے دیکھیں. خالدہ آپ بتائیں، خالدہ زبیر. جی یہ السلام علیکم، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. تو اس میں تو آیت کی روح سے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا تھا اس کو کہا گیا ہے، اور نبی کی آمد کو فضل کہا گیا تھا. جی دیکھیں سورۃ درست کہا آپ نے، سورۃ الجمعہ کی آیت ہے 4، تو سورۃ جمعہ کی آیت 2 یاد کریں کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے جا رہے ہیں نا. اور وہی دیکھیں یہاں تعلیم المسلمین تعلیم المسلمین والاحکام، پھر ان کو حسن اخلاق سے مزین کرنا. تو یہ جو کام ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو یہ کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے نا، دعویٰ کی توفیق ہو جائے نا، تو اس کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی جی کنیکٹ کریں اس آیت سے اور یہاں اس بات سے. دعوت الناس الی اللہ آ رہا ہے نا، اس کے بعد وہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں. اور سورۃ الجمعہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 4 لوگوں کے لیے کام بتائے گئے ہیں اس کے بعد وہ آیت آئی ہے. اب کیا سمجھ میں آیا خالدہ؟ کیا کام بڑا فضل والا ہے؟ دعوت اللہ، اور جی اس میں جو ہے وہ ایمان کی تعلیم آئے گی، اور حدیث کی تعلیم بھی آئے گی، اور تزکیہ نفس بھی آئے گا، اور حسن اخلاق بھی آئے گا. آپ کہاں سے بات کری، کس جگہ؟ میں یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. میں پوچھ رہی ہوں آپ کس شہر، کس ملک سے بات کر رہی ہیں؟ میں دہران سعودی عربیہ سے ہوں. اچھا الحمدللہ، دور سے ہمارے ساتھ رابطے میں. یہ سارے کام دعویٰ کے کام کے ساتھ یہ توبہ اور استغفار کیوں آ رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ ہی بتا دیں. خالدہ آپ کا مائک کون ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی توبہ استغفار کی کیا پڑ گئی؟ دعویٰ کے کام میں یہ کہ ظاہر ہے لوگ بھی دل دکھوائیں گے اور انسان غلطیاں بھی کر سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہنی ہے، تاکہ اس دعویٰ کے کام میں ہم کوئی غلطی نہ کر سکیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے جی. ایک اب آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، سب کے لیے. آپ نوٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تبلیغ کو، یا جو آپ کو 4 کام بتائے گئے ہیں، ان جو ہم نے ابھی ان میں سے ڈسکس بھی کیا، سورۃ جمعہ کی آیت، یہ 4 بار قرآن میں بتائے گئے ہیں مختلف صورتوں اور آیات میں. تو آپ کو وہ صورتیں اور آیات نمبر لکھنے ہیں.
ٹھیک ہے, اپنے پاس جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام بتائے گئے ہیں. کم و بیش ایک ہی طرح کے 4 کام ہیں جو آپ کو مختلف آیت میں بتائے گئے ہیں, تو وہ چاروں آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال ہم کرتے ہیں آپ سے کہ یہ جو ہے نا اگلے پیراگراف کی طرف ہی آتے ہیں. اس میں میرا سوال آپ سے یہ کہ نیک عمل کرتے وقت دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, عربی میں بتائیے کہ یا دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. نیلوفر یاسمین آپ بتائیں گی. وکی آپ کا مائک کون ہے, آپ بتا دیں. یا جی نیلوفر جی یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابلا اس السلام. میں نیک اعمال کرتے وقت ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو عربک میں بتائیں. اوکے. وَإِذَا عَمَلَ الْإِنسَانُ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَالْقَلْبُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى اللَّهِ كَانَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ سَبَبًا لِدُخُولِ الْجَنَّةِ. والقلب, ٹھیک ہے, والقلب متوجہ الی اللہ. اگلا آپ نے نہیں بتانا, اس لیے کہ میں نے تو آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. سوال کا جواب آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ سے پوچھا گیا. اگر میں یہ پوچھتی کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, پھر آپ یہ بتاتے کہ جنت میں داخلہ. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن دیکھیں بہت سارے کوسچنز ایسے پیپر ایسے ہوتے ہیں نا جن میں نیگیٹو مارکنگ ہو جاتی ہے. کس بات پر کہ یہ سوال کا جواب تو آپ سے پوچھا ہی نہیں گیا, یہ کیوں دیا. تو ہمیں اس کی بھی تربیت لینی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہے. قلب کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اگلا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو آگے بات ہے کہ کیا کانت حاضر الاعمال سبب لدخول النار والی جو بات, دخول النار والی جو بات ہے, تو کس طرح کے عمل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کون سے عمل آخرت میں لے جانے کا باعث ہو, جہنم میں لے جانے کا باعث ہو جائیں گے؟ جی میں بتاؤں. ہمرا آپ جی بتائیں. ابلا باقی لوگ مائک بند کر دیں. ہمرا آپ اردو میں بتائیں. بتا دوں. جی اردو میں بتاؤں. چلیے اردو میں بتا دیجیے. جی ابلا, ایسے نیک اعمال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جائیں گے وہ ہمارے دخول النار کا سبب بنیں گے. مثلاً جو ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا, اور وہ جواب دے گا. تو وہ جواب دے گا کہ میں نے یہ کام کیا, یعنی دین کی تعلیم کو پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جواباً مفہوم میں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے لوگوں سے عالم کہلانے کے لیے یہ کام کیا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو. جزاک اللہ خیر. ایک لفظ میں بتائیں مثلاً کیا کہیں گے آپ, کون سا کام ایسا کس نیت سے کیا عمل میں نظر آ رہی ہے چیز, ایک لفظ میں بتائیے. زفشا آپ بتا سکتی ہیں؟ والقلب متوجہ الی ایک لفظ غیر. میں بتائیں. جو یہ بات ساری کہہ رہی ہیں کہ دکھاوا سب کچھ, ریاکاری نا, جو ریاکاری کے تحت عمل ہے نا وہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا آپ سے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی یہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں اور آپ سب نے اس کا جواب لکھنا ہے. آپ کو تو جواب لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا, لیکن میرے پاس اسکرین پہ آپ کے جواب آنے شروع ہو جائیں گے. صرف ان لوگوں نے نہیں لکھنا کہ جنہوں نے وہ کیا ہے, ہاتھ کھڑا کیا ہے, بلکہ سب اس کا جواب لکھیں گے تو چیٹ میں میرے پاس وہ جواب آنے شروع ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ دکھاوے کی نماز کو کون سے فتنے سے بدتر کہا گیا ہے, کس کے فتنے سے حدیث کے مطابق, بتائیے. جی الحمدللہ جواب آنے شروع ہو گئے. دکھاوے کی نماز کو حدیث کے مطابق کون سے فتنے سے بدتر قرار دیا گیا ہے, کس کے فتنے سے بدتر قرار دیا گیا؟ ماشاءاللہ بہت سے ساتھیوں نے جو ہے نا جواب بالکل درست لکھے ہیں. میں اتنے سارے لوگوں کے نام نہیں لے سکتی, لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسلسل جواب آ رہے ہیں دجال کے فتنے سے. یعنی دجال کے فتنے سے زیادہ بڑی بات کیا کہی گئی کہ ریاکاری والی نماز ہے. اور الحمدللہ میں چیٹ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے ساتھیوں نے جو ہے کئی پچھلے سوالوں کے بھی جواب لکھے ہوئے, ریاکاری, دکھاوا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اس کا مطلب آپ حصہ لے رہے ہیں. ہاتھ بھی کھڑا کریں تاکہ آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں انشاءاللہ. اگلا ہم کرتے ہیں کہ
چلیں اب آپ بتائیں, چیٹ میں ہی لکھیے تاکہ ہم شیئر کریں, سب کو حصہ ملے نا, ورنہ ایک یا دو لوگ حصہ لے پاتے ہیں, یا پچھلی دفعہ ماشاءاللہ 27 لوگوں نے حصہ لیا تھا, لیکن میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ لیں ڈسکشن میں حصہ. میں اب آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. ایک تو ہم نے کہا کہ دکھاوے کی نماز پہ بات ہوئی نا, جیسے استاذہ نے بھی بات کی تھی کہ دکھاوے کی نماز کی پر بات کی تھی. اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن میں ہم دکھاوا کر جاتے ہیں؟ کچھ لکھیے, کون سے ایسے اعمال, چیٹ پہ لکھیے کون سے ایسے اعمال ہیں جن میں دکھاوا ہو جاتا ہے. جی چلیں, آپ کے صدقہ میں ہو جاتا ہے, کئی لوگوں نے لکھا ہے صدقے میں, نماز میں, نماز تو میں نے بتا دیا نا, قربانی میں دکھاوا ہو جاتا ہے, اچھا روزے میں دکھاوا ہو جاتا ہے, عمرے میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور سوچئے اور کہاں دکھاوا کر جاتے ہیں؟ صرف اور کون سا نیک اعمال ہے؟ اخلاق میں دکھاوا, جی بالکل, بہت اچھی بات, کہ گھر میں تو اور حالات ہیں, بچوں کے ساتھ تو اور معاملات ہیں, شوہر کے ساتھ تو اور معاملات ہیں, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو بڑا ہی برا حال ہے, ان کو تو ابیوزنگ لینگویج بھی ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے, اور جب لوگوں سے مل رہے ہیں تو بہت خوش اخلاقی سے, تو سب سے زیادہ حق تو ان کا ہے جو قریب والے ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کی جائے. پڑھنے میں دکھاوا ایک ساتھی نے لکھا ہے, گڈ, یہ بھی اچھا ہے کہ پڑھنے میں دکھاوا کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرنا, عمل کے لیے نہ کرنا, عالم کہلانے کے لیے. جی بالکل, پڑھنے میں دکھاوا ہو گیا. صدقے میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ, قربانی, ٹھیک ہے, باقی سب یہی چیزیں آ رہی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. گفٹ دینے میں دکھاوا, ایک ساتھی نے لکھا گفٹ دینے میں دکھاوا, جی بڑھ چڑھ کر گفٹ دینا, تحفہ دینا, کہ لوگوں کو پتہ چلے ہم اتنے مہنگے مہنگے تحفے دیتے ہیں, یعنی دوسرے کی دل کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دکھاوے کے لیے, جو عموماً شادیوں پہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقومات دی جا رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اتنا دے سکتے ہیں. اگر ویسے شوق سے دینا چاہتے ہیں, دوسرے کے لیے محبت ہے, تو جو مرضی دے دیں, لیکن دکھاوے کے لیے نہ ہو. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ چیریٹی کرنے میں, جی بالکل, ہر قسم کی چیریٹی میں ہو سکتا ہے. حج پہ جاتے وقت دکھاوا, جی بعض اوقات بہت, یعنی حاجی کہلانے کا شوق ہوتا ہے, اور حاجی بعض اوقات نام بھی اس لیے ساتھ لگا لیا جائے کہ سب کو پتا ہو کہ ہم نے حج کیا ہوا ہے. گھر میں دکھاوا, ویسے گھر میں دکھاوے کا انٹرسٹنگ ہے کہ مثلا ویسے تو گھر میں صفائی کا اہتمام نہ رکھا جائے, صفائی نصف ایمان ہے نا, صفائی کا اہتمام نہ رکھا جائے, کوئی خیال نہ رکھا جائے سیٹنگ کا, لیکن کوئی مہمان آ رہا ہے تو اب مہمان کے آنے پہ کرنا چاہیے, زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, لیکن عموماً ہی یہ ہو کہ ویسے برا حال ہے, لیکن بس لوگوں کے آنے پہ گھر سیٹ ہو رہا ہے, یہ صفائی ہو رہی ہے, یہ کپڑے بدلے جا رہے ہیں, اور ویسے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا. ایک مثال ہو سکتی ہے. عاجزی اور انکساری کا اظہار, ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنے اچھے اچھے جواب آ رہے ہیں. ایک نے لکھا عاجزی اور انکساری کا اظہار, یعنی ویسے تو عاجزی اور انکساری نہیں ہے, دل میں بڑا تکبر ہے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, لیکن کوئی لوگوں کے سامنے اس کی ریاکاری کرنا. دیکھیں ویسے کچھ لوگوں کی پرسنالٹی میں عاجزی ہوتی ہے, وہ تو حصہ ہے نا, وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اصل میں لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور ظاہری طور پہ بناوٹ کے طور پہ دکھایا جائے, یہ درست نہیں ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے دعوت میں دکھاوا, ٹھیک ہے, اپنی تعریف میں دکھاوا, یہ نہیں مجھے سمجھ میں آیا. کھانا کھلانے میں, انداز گفتگو میں دکھاوا, جی یہ بھی ٹھیک ہے, من بن کے بولنا, اور بہت یعنی دوسرے کے ساتھ ویسے, یعنی ایک تو احترام میں, محبت میں, انداز گفتگو میں اچھی طرح رہنا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ریاکاری کرنا, ویسے سب کو ایک طرح کا حق نہ دینا, بلکہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا اور کسی کے ساتھ برا کرنا انداز گفتگو میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کھانا کھلاتے وقت دعوت, تو میرا خیال ہے ان کا مطلب ہے کہ ریاکاری کا اہتمام, کہ جی اتنی دعوتیں ہوں گی, اتنی ڈشز ہوں گی, تو ہی ہم کہلائیں گے کہ کسی قابل ہے. بزرگوں کی خدمت میں, ماشاءاللہ ایک ساتھی نے لکھا بزرگوں کی خدمت میں, یعنی ویسے تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا کہ ان کے بچے, کسی نے بتایا کہ وہ ان کے بہن بھائی جو ہیں وہ, یا کسی فیملی کا, کہ وہ ویسے تو بالکل والد کے سخت نالائق ہیں سب ہیں, لیکن بعض اوقات ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, اور پھر پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہیں, اور حقیقی خدمت نہیں ہے, یا دوسروں کے سامنے معاشی اچھا سلوک. یہ تو میرا دل کرے سارے کمپائل کر لی جائیں کہیں. الحمدللہ. ایک نے لکھا کہ خواہ مخواہ عاجزی دکھانا, کہ مجھے علم نہیں کہ لوگ تعریف کریں کہ میں بہت
کم علم ہوں اپنی یعنی علم رکھنے کے باوجود کہنا نہیں مجھے تو علم نہیں ہے، اور حقیقی طور پہ بھی کسی کی مدد نہ کرنا، بتانا نہ. چلیں جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت ہی اچھے اور پوائنٹس ہیں، اتنے ہی کافی ہیں. اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا، آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھے پوائنٹس ہمارے پاس آئے. نیکسٹ پہ آتے ہیں، ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی کریں گے ایسی ایکٹیویٹی. اب میرا سوال ہے کہ چلیں ایک اور لفظ کرتے ہیں، ایک اور ہم دیتے ہیں آگے سے، اس سے آپ سب کو حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہو بہو پیروی کرنے کے ظاہر میں کیا ہے، یعنی بظاہر اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ہو بہو پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ون ورڈ آنسر دیجئے کیا ہوتا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے کیا جوابات آ رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کی چیٹ کھول کے. ماشاءاللہ، مشقت، جی مشقت. حدیث یہاں الفاظ دیکھیے جو آ رہے ہیں آپ کے. میرا یہ سوال جو تھا اس میں وہ ڈھونڈیے جہاں پر عربک اس کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ کہ بہت سارے ساتھیوں نے اس کا جواب بالکل درست بتایا ہے. اب میں ایک ساتھی سے لیتی ہوں، ادیبہ آصف، آپ بتائیں گی کہ یہ جواب کہاں موجود ہے؟ عربک پڑھ کے بتائیے. جی ادیبہ، عربی بتائیے جہاں پر اس کا جواب موجود ہے مشقت والا. ادیبہ. والعذاب المشقة المخفيه ورائها كالسحر. والعذاب مخفی، امتثال والا دیکھیں نا، امتثال اوامر اللہ و رسولی فی الظاہر فی حل مشقہ، یہاں پر آئے گا نا. ٹھیک، اس سے اوپر والا. جی ہاں اس سے اوپر والا. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ برکتیں کرے آگے آپ کی کوششوں. چلیں اس میں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہو بہو پیروی کرنے میں مشقت ہے. ٹھیک ہے، اگلے سوال پہ آتے ہیں. اگلا بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ مصنف نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو پیروی کرنے کو دنیا اور آخرت میں اجر کے اعتبار سے ایک مثال سے بتایا ہے. آپ کی اگر سمجھ میں آ گئی ہو مثال تو آپ میں سے کوئی بتائے کہ وہ کیا ہے. صوبیہ عمران آپ بتائیے. جی باجی، بچی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، مصنف نے جو مثال دی تھی اس نے کہا تھا کہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی جو عربک بتائیے، عربک بتائیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے باجی. ولیکن هذه المشقة مثل القطرة والراحة المخفية وراءها مثل البحر. ٹھیک ہے، گڈ. اب اس کا مطلب تو آپ کو آتا ہے. اب آپ جی کو الحمد سمجھ کیا ہے، سمجھ کیا ہے اس سے؟ جی سمجھ یہ کہ اللہ اور رسول کے جو احکام کی پیروی کرنے میں جو ہمیں مشقت ہوتی ہے وہ ایک قطرے کے مانند ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے اجر آخرت میں ہمارے لیے رکھا ہے وہ پورے سمندر کے مانند ہے ہمارے لیے. اچھا چلیں ٹھیک، آپ نے بتایا. اب یہ بتائیں کہ جی کیا مشقت ہوتی ہے؟ جیسے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، حدود کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواہش نفس ہمارا کہتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیں، لیکن نہیں، ہمیں اپنے آپ کو پابند رکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس حدود کو پار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ اور مشقت ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے. بس اتنی ہوتی ہے، کچھ اور بھی ہوتی ہے؟ نہیں اور بھی ہوتی ہیں. اور یہ کہ بعض اوقات جیسے نماز ہے فجر کی خاص طور پہ، تو وہ ہے کہ اس میں اٹھنے میں مشقت ہے ہمارے لیے نا، تو ہم پھر بھی اٹھتے ہیں. جی، اور عصر کی یا عشاء کی نماز میں ہم تھکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس پابندی کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے. جی محنت لگتی ہے، پیسہ جی لگتا ہے، محنت وقت لگ اٹھانا پڑتا ہے، جی جی نیند اور آرام کی کمی ہوتی ہے جو آپ نے بتایا، خواہشات کی پیروی کرنے سے جی انسان رکتا ہے. جی اچھا چلیں ابھی ایک ساتھی سے میں اور پوچھتی ہوں کہ راحت کیا ملتی ہے. یہ ہے نا کہ یہ تو مشقت جو بہت زیادہ تمہیں لگ رہی ہے تو بالکل قطرے کی مانند ہے، اور راحتیں جو ہیں وہ تو سمندر کی مانند ہے. وہ کیا راحت ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ عروج آپ بتائیں گی راحتیں کیا ملتی ہیں؟ جی ویکا، آپ کا مائک کون ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. اس میں ایک تو راحت یہ ہے کہ انسان خود سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، دل اس کا اطمینان میں رہتا ہے، اور دوسری وہ کہ آخرت کی جو راحت ہوگی، آخرت کے جنت کے باغات کی جیسے خوشخبری دی گئی ہے کہ جنت کے دل باغات اطمینان میں رہتا ہے، آخرت کے باغات ہیں. کوئی اور بھی راحتیں بتائیں آپ میں سے؟ المینا آپ بتائیں گی کوئی اس کے علاوہ اور کوئی راحتیں؟ جی باجی، اللہ تعالیٰ کا دیدار. دیدار آخرت کے لحاظ سے. دنیا میں بھی کوئی راحت ملتی ہے سکون کے علاوہ؟ کوئی آپ سوچ سکتی ہیں؟ اور دیکھیں کاموں میں آسانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم جو اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائیں گے، جہاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کر دے گا؟ راستے آسان کرتا جائے گا. سورۃ محمد کی آیت میں بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے تو دنیا میں ہمیں ہمارے کاموں میں مدد ملے گی اللہ کی، اور انشاءاللہ ہمیں استقامت نصیب ہوگی. پھر دیکھیں ہمیں دعائیں ملتی ہیں لوگوں کی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، دل کا سکون ملتا ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ ملتا ہے. اور آخرت کا تو خیر اجر بہت بڑی چیز ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ سب کو وہ اچھی جگہ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ کے جوابات درست ہیں. اب اگلے سوال پہ آتے ہیں. اچھا اب یہ سوال جو ہے نا میں پھر اسی ایکٹیویٹی میں ون ورڈ ایکٹیویٹی میں آپ کو کرواتی ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ نے جواب ایک لفظ لکھنا ہے اس کے جواب میں آپ سب نے. اور وہ میرا سوال یہ ہے، اسی سے آگے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ جب انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا تو پھر اس کی زندگی کس چیز کے گرد گھومتی ہے؟ وہ کس میں لگ جاتا ہے؟ ایک یا دو تین الفاظ میں بتائیے، لکھیے، دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں آپ. پلیز اپنے مائکس آف کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت اچھے جوابات آ رہے ہیں. شہوات کی پیروی، جی، نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہاں ورڈ جو ہے نا آپ دیکھیں اس لفظ میں جائیں، لفظ کیا ہے کہ واتباع الشہوات. ٹھیک ہے، تو لفظ کیا ہے؟ واتباع الشہوات، شہوات کی پیروی اور اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو چھوڑ دینا. تو یہاں پر شہوات کی پیروی، جنہوں نے یہ لکھا، طاغوت لفظ نہیں ہے یہاں پر، یہاں اصل لفظ شہوات ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جنہوں نے یہ لفظ لکھا، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم اب نیکسٹ پہ آتے ہیں، اگلے سوال پہ آتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نور علم اور نور ہدایت کے حصول کے لیے یہ بھی چلے ایک لفظ میں بتائیے. آپ سب ایکٹیویٹی کیجیے، آج میں آپ سب کو انوالو کرنا چاہتی ہوں. ایک لفظ میں بتائیے نور علم کا نور اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے جواب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں جی کیا لکھ رہے ہیں سب ساتھی. چیٹ کھولتے ہیں آپ کے ہم. جی مجاہدہ، بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شمار لوگوں نے، بہت سارے ساتھیوں نے صحیح بالکل جواب لکھا ہے، مجاہدہ. یہ ہے نا، وَنُورُ الْعِلْمِ وَنُورُ الْهَدَايَا لَا يَحْصُلَانِ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ. اچھا اب یہ جو ہے اس کو آپ نے چلیں جی کوئی آپ میں سے ساتھی مجھے پڑھ کر بتائے اس کو. یہ تو ہوگی نا بات کہ مجاہدہ ضروری ہے. اب کون ساتھی آپ میں سے اس فریز کو مجھے پڑھ کے سنائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں، میں آپ سے پڑھواتی ہوں. جی وریشا آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی عربی میں پڑھوں؟ پڑھیے. وَنُورُ الْعِلْمِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ لَا يَحْصُلَانِ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ أَمَّا الْمَعْلُومَاتُ فَيَحْصِلُ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ. اچھا جی ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ایک آدھ جگہ آپ نے اس کا اعراب کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا
ہوم ورک ہے آپ سب کے لیے کیا ہے, یہ جملہ آپ سب کو یاد کرنا ہے, ونور العلم سے لے کر طریقہ تک. ٹھیک ہے, یہ اس کی عربک یاد کرنی ہے, اس کی اردو یاد کرنی ہے, اس پہ مذاکرہ کرنا ہے اپنے ساتھیوں سے, کیا مجاہدہ سے کیا مراد ہے, کیسے کر سکتے ہیں, اور علم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جدوجہد کی جاتی ہے, کیا کیا مجاہد ہوتا ہے, یہ آپ نے انشاءاللہ آپ نے کوئی نہ کوئی اپنے ساتھی سے بنا لیا ہوگا نا. ماشاءاللہ میں مجھے فیڈ بیک آتا رہتا ہے مختلف ساتھیوں سے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا مجاہدہ کیا, کیا انہوں نے ان کے ساتھ مل کے مذاکرہ کیا. تو یہ پورا جملہ ونور العلم سے لے کے دیا یہ طریقہ تک جو ہے, اس کو ایک تو آپ نے دوبارہ سے ری چیک کرنا ہے اس کے اعراب کو, اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے, سنانا ہے, اس کی عربک اردو, اور اس پر مذاکرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلے سوال پر آتے ہیں. اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایمان کا نور انسان کے اندر کن چیزوں کی تمیز پیدا کر دیتا ہے؟ میں بالکل لائن وائز چل رہی ہوں, آپ بہت آرام سے پک کر سکتے ہیں چیزوں کو. ستارہ آپ بتائیں گی کہ ایمان کا نور انسان کے کون ہے آپ؟ عربک میں بتا جی عربک میں بتا دیں. نور الایمان کلکشاف یمیز به المسلم بین الدنیا والآخرہ, تو یہ کشاف اس کو مل جاتا ہے. وبین ما وما یضر, یہ ہوتا ہے وبین ما یحب اللہ ویبغض. کئی لوگوں کے مائک آن ہے, اتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے ستارہ میں بالکل نہیں سن سکی. مریم آپ اپنا مائک پلیز بند کر لیں, اور صرف ستارہ آپ اپنا مائک آن کریں. ستارہ کائنڈلی آپ دوبارہ بتائیے کیونکہ میں سن نہیں سکی بالکل. جی, اس میں 3 چیزوں کا ہے جو عربک میں آپ کو بتاتی ہوں. ونور الایمان کالکشاف یمیز به المسلم بین الدنیا والآخرہ وبین ما ينفع وما يضر وبین ما يحبه اللہ ويبغض. تو یہ 3 جو ہیں اس کو کشاف یعنی کرائٹیریا, اس کے پاس فرقان میزان آ جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا اور آخرت کا کرنا لگ جاتا ہے, اس کو تمیز دنیا اور آخرت کا پتہ چل جاتا ہے. اور کس چیز کا پتہ چل جاتا ہے جو آپ نے بتایا اس کو؟ جی, اور جی میں ہی بتاؤں جی. اور اس میں یہ ہے کہ ایک اس طرح کا اس کے اندر ایک نور آ جاتا ہے کہ جو بھی تمیز کرنے لگ جاتا ہے, کوئی جو فائدے اور نقصان کی چیزیں ہیں. جیسے مومن ایک سوراخ سے بار بار ڈسا بھی نہیں جاتا, تو اگر ہم اس حدیث کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ایک نور کا اس کو وہ کر دیتا ہے نا. اور پھر جو اور اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند اس سے سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, بالکل ٹھیک. چلیں جی, اگلا سوال میرا کسی اور ساتھی سے ہے. مہاجبین آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. یہ بتائیے جب ایمان کا نور قوی ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی بتائیے, جب ایمان کا نور قوی ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے مہاجبین؟ مریم نجم آپ مائک آن کر لیں, اصل میں وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں زیادہ ساتھی حصہ لیں. جی السلام علیکم باجی. وحسبی قوت النوری تکون قوت الاعمالی وحسن الاخلاقی وتنوع الاعمالی وشوق الرغبتی فی کل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال والاخلاق. جب انسان کا ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے, جواب آپ کا بالکل اخلاق ہوتا ہے یا اخلاق ہوتا ہے؟ اخلاق. اب آپ کا یہ سب کا ہوم ورک ہے اس دفعہ کا, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حسن اخلاق ہوتا ہے, حسن اخلاق ہوتا ہے. بیکاز جس طرح استغفار میں بہت غلطی ہوتی ہے نا, اسی طرح اس لفظ کے بولنے میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے, اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے. تو آپ کا اس دفعہ کا ہوم ورک, اس دفعہ میں چھوٹے چھوٹے کئی ہوم ورک دے رہی ہوں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح لفظ اخلاق ہے یا صحیح لفظ اخلاق ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نیکسٹ ٹائم آپ سے پوچھیں گے. جزاک اللہ خیر. آگے آتے ہیں جی. اگلا ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو اس میں کہا گیا کہ اعمال میں ورائٹی ہو جاتی ہے, اس کے تنوع الاعمال, تو اعمال میں ورائٹی سے کیا مراد ہے؟ اس سے کون بتائے گا آپ میں سے؟ مزنا آپ بتائیں گی؟ جی باجی, یہ جو اعمال کی ویرائٹی ہے, اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں کہ پھر ہم ہر طرح کی نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ ہماری عبادات سے متعلق ہو, چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو, چاہے وہ کسی بھی ذریعے کی کس طرح کا بھی ہو, لیکن جو کام اللہ کے لیے ہو, جو بھی نیک کام ہوتا ہے, پھر اس میں انسان کا خود بخود دل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ان کو کرنے کے لیے.
جی بالکل. پھر انسان نا تھوڑے پہ مطمئن نہیں ہوتا, وہ یہ نہیں کرتا بس میں نے اتنا کر لیا کافی ہے, وہ لپکتا ہے اور مختلف طریقوں کے کاموں میں میرا حصہ ڈلے. میں کسی بیمار کی مدد کروں, میں کسی کی عیادت کروں, میں کسی کے لیے خیر کا کوئی کام کروں, میں کسی کو کہیں ڈراپ کر دوں, میں کسی کے لیے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر دوں. یعنی آپ بے شمار اعمال کی لسٹ بنا لیں. اچھا دیکھیں, میرے اور آپ کے لیے نا ذرا ہوم ورک ہے یہ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں رائٹ ڈاؤن کرنا چاہیے, مجھے اور آپ کو یہ لکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے نیک کاموں میں تنوع ہے, ورائٹی ہے, یا ہم مخصوص قسم کی چیزوں میں ہی لگے رہتے ہیں, یا مخصوص قسم کے کام کر کے مطمئن ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے لسٹ ڈاؤن کریں نا, تو آپ کی یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی اپنے لیے ہوگی کہ آپ کی چیک لسٹ بنے گی کہ کتنے کام آپ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے بہت لمبی چیک لسٹ بن جائے کچھ لوگوں کی, کتنے کام آپ کرتے ہیں. لیکن پھر ہو سکتا ہے آپ بنانا شروع کریں ایک اور کہ یہ سارے بھی کیے جا سکتے ہیں نا, تو اس میں ہو سکتا ہے ہمیں یہ جھلک نظر آئے ابھی کہ ہمارے اعمال میں وہ نہیں ہے. تو اس دفعہ ذرا یہ کام کریں کہ دیکھیں کہ ہم کیسے, کہاں ہم کر رہے ہیں اور کیا ہم مزید کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. پھر اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہے نا وقلوب العباد, کے بندوں کے دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو جب بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل اللہ کے ہاتھ میں اسی نے پھیرنے, ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی رباب آپ بتائیں گی؟ مائک آن کیجئے, بتائیے اس کا جواب کیا ہے. جی اس میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں انسان کے دو دل ہیں, تو اگر انسان نیک اعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنی طرف راغب کر دیتے, تو اچھے اعمال زیادہ کرنے لگتا ہے. آپ کی بات سے یہ بات نکلی کہ بندہ جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس طرف اس کا دل پھیرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کی طرف جائیں, ہم جدھر راستہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ ادھر ہمارا دل پھیرتا جائے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وقیمت الانسان والی جو بات ہے نا, وقیمت الانسانی بصفات ہی لا بذات ہی, اس میں آپ یہ بتائیے کہ اس کو ایک حدیث میں بھی بیان کیا گیا, اس کا مفہوم اسی طرح کی بات, وہ حدیث یا مفہوم آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی سرور آپ بتا سکتی ہیں, سرور جہاں. کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, ان کو بھی مائک دیتے جائیں. آپ کسی کو وہ حدیث یاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو دیکھنے کی بات, صفات کو دیکھنے کی بات کی ہے, ذات کو دیکھنے کی بات نہیں کی, کچھ دوسرے الفاظ میں؟ جی کچھ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے نا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں اور جی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. مسلم کی روایت ہے, آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور اعمال ویسے کر دے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال پہ ہم آتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عقل مند بننے کے لیے کیا ضروری ہے, کیا حاصل کریں؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ یا شناز آپ بتائیں گی؟ اور لوگ باقی اس کا جواب لکھ بھی سکتے ہیں. شناز آپ بتائیں گی کہ عقل مند بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جی شناز کہیے, آپ کو آواز آ رہی ہے شناز؟ نہیں میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. چلے ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے. لکھیے جی کیا جی بالکل ماشاءاللہ آپ کے جواب آنے شروع ہو گئے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں. علم ذکر کی یہاں بات نہیں ہے, جنہوں نے ذکر لکھا ہے ان کا جواب درست نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں جو آ رہی ہے نا بات کہ والعلم غذاء العقول, علم عقل کی غذا ہے, والذکر غذاء القلوب, اور ذکر جو ہے وہ دلوں کی غذا ہے. ٹھیک ہے, تو عقل حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا, اور دل صرف علم سے نہیں بدل سکتے, اس کے لیے اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اب آپ کا ایک اور ہوم ورک جو ایک اور آپ نے اس دفعہ انشاءاللہ جملہ یاد کرنا ہے وہ یہی ہے, والعلم غذاء العقول سے لے کر
जो समरतुहा है ना, यहाँ तक आपने ये जुमला अरबिक तर्जुमा याद करना है और इस पर आपने मुज़ाकरा करना है अपने साथी। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमारे दिलों को अपने जिक्र से और हमारी ज़बान को अपने जिक्र से भर दे। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी एक सहाबी को, मैं वो आप सब के लिए दुआ देती हूँ कि ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी ज़बान हमेशा अपने जिक्र से तर रखे। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इंसान तो अगर अल्लाह की इबादत का हक अदा नहीं करता या नहीं कर रहा तो वो फिर किन कामों में मशगूल है। यहाँ बताया गया कि वो किन कामों में मशगूल है। फिर वो जो है ना, वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला खलकना लिइबादती ही, तो कौन आप में से बताएगा? जी बीनिश आप बताएंगी इसका जवाब कि अगर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा इंसान तो फिर क्या कर रहा है? बीनिश माइक खोलिए। फरवा आप भी खोल सकती हैं माइक, जो जिसका माइक पहले खुल जाए, जिन लोगों को माइक मिले हुए हैं, फरवा, गौसिया, बीनिश, सरवत, जिसका माइक खुल जाए वो बता सकते हैं। फरवा आपका माइक खुल गया, जी बताइए। जी बाजी, वो लितकमीलिल अमवाली वश्शहवाती वल अशिया। बारकल्लाहु फीक, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिसने अल्लाह की पसंदीदा चीजों की तकमील कर ली या ईमान की तकमील कर ली, उसके तकाजों को पूरा किया, फिर उसके लिए क्या खुशखबरी है? जी आलिया आप बताएंगी। सरवर के पास माइक है, मीनिश की बात होगी। आलिया कौन बताना चाहते हैं आप में से? जी जिन्होंने हाथ खड़े किए उनको दे दें। मेरा सवाल है कि जिसने अल्लाह की पसंदीदा चीजों की तकमील कर ली, उसके तकाजों को पूरा किया, उसके लिए क्या खुशखबरी है? जिन दो लोगों को माइक दिया गया है वो खोलें अपने माइक से बताएं। बहुत से और लोगों ने भी हाथ खड़े किए हुए हैं, उनको भी दे सकते हैं माइक। जी बेनिश कहिए। राजिदा सिद्दीकी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, उनको भी दे सकती हैं आप माइक। जी बेनिश आपको आवाज आ रही है? अनीना दुरेस आप अपना माइक ऑन कीजिए, आप बताइए इसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, इसमें है फिर दुनिया मिनल ईमानी वल इहसानी वत तक़वा वत तौबती वल अमाली सालिहा अकमलुल्लाह लहू महबूबा, यानी ये चीजें हैं इसमें, ईमान, एहसान, तकवा, तौबा और अमाल सालिह। अच्छा, मैंने सवाल ये पूछा था जिसने अल्लाह की पसंदीदा चीजों की तकमील कर ली, ईमान की तकमील कर ली, उसके तकाजों को पूरा किया, जो आपने बताया, तो उसके लिए खुशखबरी क्या है? आप बताएं, यहीं पे है खुशखबरी क्या है? खुशखबरी जन्नत मुमकिन। हाँ ये रहा, ला यमकिन लि अहदिन अन युअबर सिरात इलल जन्नह, ये वाला है, ये वाली अकमलुल्लाहु लहू महबूबाती फिल आखिरती मिन दुखूलिल जन्नह। ठीक है ना? लेकिन जिससे अल्लाह की महबूब चीजों की महबूबात फिल आखिरह मिन दुखूलिल जन्नह वल फौज बि रज़ायल्लाहु व रुयतिही व ज़फीरु हुनाका फिल जन्नह। ठीक है जी, यानी उसको क्या होगा फिर कि उसको क्या क्या मिलेगा? अल्लाह की जन्नत, कामयाबी, अल्लाह की रजा, अल्लाह का दीदार और जन्नत आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना। जी जी बिल्कुल दुरुस्त, और कोई किसी दिल ने उसका गुमान तक नहीं किया। थोड़े से मुजाहिदे के बाद, मेहनत के बाद आपने बिल्कुल दुरुस्त ढूंढ लिया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अनिला आप कहाँ हैं आजकल, किस शहर में हैं? चकवाल में। अच्छा जी, हम आपको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, आपके बड़े अच्छे आसार हैं। आपने हमारे साथ यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस में जितना काम किया कोर्स, माशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा। और आज मैं जितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मुझे क्या कुछ मिल गया। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कराची में हूँ और मैं वापस उसमें आ गई हूँ, जो मेरी एक
اندر کی جو تڑپ تھی اور طلب تھی، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ لوگوں سے جوڑ دیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ اتنی بے چین تھی، مجھے مائک نظر نہیں آ رہا تھا، میں اتنی بے چین تھی۔ محبت ہے نا، دور ہو کے بھی آپس میں ہم سب کے دل جڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ دیکھیے میرے ساتھی کتنے دوسرے ملکوں سے ہیں اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ کو بھی ہوتی ہوگی نا؟ الحمدللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ چلیے اور کوئی ساتھی اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پل صراط پار کرنے کے لیے کیا 3 صفات ضروری ہیں؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم۔ بالکل درست، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہمارے پاس 5 منٹ ہے، ماشاءاللہ ہم نے اپنا آپ سب کے تعاون کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنا آج کا ہم نے آلموسٹ لیسن کور کر لیا ہے۔ اب میرا آپ سے کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں، یہ 5 منٹ آپ کا ٹائم ہے، آپ میں سے کون شیئر کرنا چاہتا ہے؟ راجدہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ حمیرہ عبدالسلام، ان دونوں کے مائکس آن، آپ کے پاس مائک ہے جی؟ راجدہ اور حمیرہ آپ مائک آن کریں، کہیے۔ میں جتنا یہ بک ابھی جو 2-3 پیج پڑھے اور جو کل میں لیکچر سن رہی تھی تو مجھے ایک ہی چیز بہت اچھی لگ رہی تھی کہ جو اور چیز بکس پڑھ کے نہیں سمجھ میں آتا، کہ مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھ، میں تیری قدر نہ کروں تو پھر کہنا۔ مجھے یہ چیز اتنی، ہر چیز میں اتنے انعامات، چھوٹی سی کوششوں میں اتنے انعامات، اس بک کو مطلب کتاب کو پڑھ کے یہ چیزوں کی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ریفریش ہو گئی ہیں یا اور زیادہ بڑھ گئی ہے اللہ کی محبت، یہ بات ہوتی ہے اس کو سن کر لیکچر جاتے ہیں۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ عوام ملک جی، حمیرہ آپ کہیے۔ جی بچی، اس میں جو 2 چیزیں تھی جو کہ واقعی بہت اچھی لگی، ایک تو یہ جو آیت ہے دوسری ہی لائن کے بعد کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، واقعی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے، ہم کرنے کو سوچتے تو بہت کچھ ہے۔ اور دوسری یہ جو چیز ہے نا وقیمت الانسان بصفاتہ لا بذاتہ، کہ واقعی یہ تو ایسے ہے کہ دل کرتا ہے کہ واقعی اسے یاد کر لیا جائے، اور جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ انسان کی قیمت کس چیز کے ساتھ ہے، جو اصل ہماری صفات ہیں۔ تو اصل ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی اچھی آپ نے بات کی، اور یہ ہم نے یاد بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ جملہ۔ دیکھیے اللہ کے نزدیک بھی انسان کی جو صفات ہے نا وہ اصل میٹر کرتی ہیں، ظاہر میٹر نہیں کرتا، ظاہر تو اس نے دیا ہے۔ ایون آپ دیکھیں انسانوں کے ساتھ بھی، once somebody was saying me، کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی کسی کے بارے میں کہ ان کی مجھے یعنی میں نے ان کو کیا کرنا ہے کہ وہ کچھ بچی کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی اپنی، وہ کہ مطلب وہ کوئی بہت پہننے اوڑھنے کا بڑا ہے، شوق ہے، شکل صورت بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، گھر میں کوئی خدمت کا عنصر نہیں ہے، کوئی رواداری نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ تو کتنی دیر تک ہم لباس کو دیکھیں، کتنی دیر تک ہم شکل کو دیکھیں؟ تو یہ واقعی انسان بھی جو ہے وہ اندرونی چیزوں کو دیکھتا ہے نا۔ تو انسان حالانکہ کتنا غلطی کا پتلا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے سب کو بنایا وہ تو انسان کے قلب کو ہی دیکھے گا، اندر ہی کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قلب بہتر کر دے۔ ہما آپ کہیں۔ جی باجی، ہمیشہ مجھے جب بھی میں یہ پیراگراف پڑھتی ہوں، یہ جو ابھی ہم پیچھے شروع میں بات کر بیٹھے کہ جو محنت اور مشقت کی بات تھی، راحت اور قطرے والی بات تھی، تو اس میں ایک سینگ مجھے بہت ہمیشہ یاد بھی آتی ہے اور بعض اوقات زندگی میں وہ کام بھی بہت آتی ہے، اور وہ سینگ میں دہرانا چاہ رہی ہوں کہ مشقت کے ڈر سے نیکی کو نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی، اور لذت کی خاطر گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ بس یہی چھوٹی سی بات تھی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں۔ ہم نے آج شروع میں ابتدا میں ڈکشنریز کی بات کی تھی نا، تو ہم آپ کو کچھ ڈکشنریز، جو 2 ڈکشنریز کی ہم نے جو بات کی ہے نا، ایک مصباح اللغات اور ایک المنجد، اس کو دکھا کر اینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے، تاکہ آپ ان کو حاصل کریں۔ شفق آپ دکھا سکتی ہیں اگر دکھا سکیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں۔ یہ ہمارے پاس جو میرے پاس اس وقت گھر میں تھی، اس کی میں نے اسنیپ شاٹس لیے تھے، میں آپ سے وہی شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں سے کچھ ورڈز ہم نے دیکھے، 2-3 الفاظ ہم نے دیکھے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور دونوں میں دیکھے، مصباح اللغات میں بھی دیکھے، المنجد میں بھی دیکھے، تاکہ آپ فرق تھوڑا سا دیکھ سکیں کہ کیا ہے۔
देखिए फिक का लफ्ज जो है ना, जैसे अलमुंजिद में देखा तो वो यहाँ पर इतना आपको क्लियर नहीं आ रहा, अगर आप इसकी पीडीएफ में भी देखें या आपके पास किताब मौजूद हो तो आप देखेंगे कि उसको किस किस तरीके से उसके रूट में जाके जब आप देखते हैं तो कितने मुख्तलिफ तरीकों से उससे अल्फाज जो हैं वो डिक्शनरी में बताए गए हैं। जी नेक्स्ट दिखाइए। इसी लफ्ज को मिसबाहुल लुगात में जब देखा गया थोड़े से फर्क के साथ है, और वहां पर कुछ थोड़े और अल्फाज हैं, कुछ कम हैं, कुछ ज्यादा हैं, तो आप कोई एक डिक्शनरी जो लें, जैसे उस्ताजा ने कमेंट की मतलब मिसबाहुल लुगात, आप दोनों को भी देख सकते हैं, एक भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा था ना जिसको ज्यादा शौक है वो और देख ले। जी अगला दिखाइए। फिक के अलावा दूसरा लफ्ज एक और जो है जो हमने देखा, ये लफ्ज, इसमें आप देखिए कि आप पैरवी करने के मायनों में आ रहा है ना, तो इसको मुंजिद, अल मुंजिद जो है उसमें आप ऊपर आपको रूट नजर आ रहा है इसका, ठीक है। रूट में आप देखें वल मुताबाअतु जो है ना, इसको इसके रूट में तबा जो है उसमें जाके देखा गया ताबा या ऐन में, और फिर वहां से डिफरेंट रूट्स अल्फाज निकले। जी आगे दिखाइए, मिसबाहुल लुगात दिखाइए। उसमें ये उसमें भी यही रूट है, लेकिन उसमें और तरीके से कुछ और अल्फाज हैं। जी नेक्स्ट दिखाइए। अगला एक और लफ्ज उस्ताजा ने जो बात की थी वह तहल्ली जो है, उसको हम देखते हैं। अलमुंजिद में जो है वो हा ला या, ऊपर रूट आपको नजर आ रहा है, रूट में आप देख रहे हैं नीचे अल्फाज नजर आ रहे हैं, और मिसबाहुल लुगात में भी दिखाइए, ये अलमुंजिद में था। जी जज़ाकल्लाह खैर। वहां पर ऊपर आपको रूट नजर नहीं आएगा। जब थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बाज़ों का आपको रूट ऊपर ही नजर आ जाता है, लेकिन जब इसको मिसबाहुल लुगात में मैंने देखा तो वहाँ हा लाम या ऊपर नहीं था, लेकिन वो बीच में अल्फाज शुरू हो रहे थे। तो बाज़ों का हम ये ऊपर ही देखें कि जी ऊपर ही सारे रूट होंगे, तो ऐसा नहीं होता बाज़ों का, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इस क्लास का बहुत ज्यादा फायदा है, दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है आप सबसे। आज तो इतने माशाल्लाह, इतने आपके सबकी पार्टिसिपेशन थी, इतना कुछ सीखने का मौका मिला। और असल ये है कि ये इल्म जो है हमें नूरे ईमान अता करे और फुरकान अता करे, हमारा अमल बेहतर हो जाए और हम अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बंदे बन जाएं उसके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।